السلام علیکم، ایس کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں انیلا بھٹی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ میں پارلیمانی سال کا آغاز، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ ہی دیر میں ہو رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ اجلاس سے آصف علی زرداری کا یہ ریکارڈ 7واں خطاب ہوگا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات میں بہترین عوامی مفاد میں قانون سازی کے حوالے سے امور زیر بحث۔ توانائی کے شعبے میں کمزوریوں کا جائزہ لیا ہے۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل تشکیل دے رہے ہیں۔ اوور بلنگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بجلی چوری کرنے والوں کا خمیازہ غریب نہیں بھگت سکتا۔ وزیر توانائی سردار اویس خان غلغاری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ حکومت کا سب سے اہم مقصد سرمایہ کاروں کو سہولت دینا ہے۔ سمٹ کے انعقاد سے پبلک پرائیویٹ تعاون میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ کا پوسٹ پاکستان سمیت 2024 سے خطاب۔ پاکستان کی اقتصادی بحالی کے لیے حکومتی کاوشوں کی عالمی سطح پر پذیر رہی۔ پاکستان آئندہ برس شرح نمو 4% تک لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ حکومت اقدامات کے نتیجے میں کرنسی اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم، غیر ملکی سرمایہ کاری تفصیلات اور برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ، کرتارپور بیساکھی کی تقریبات پر خصوصی شرکت۔ دنیا بھر سے سکھوں کی کثیر تعداد بھی شریک۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار MPA نواز شریف کے دور میں بنا۔ پنجاب حکومت سکھ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی جارحیت میں 56 فلسطینی شہید، 89 زخمی۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں رات بھر قابض فوج کے چھاپے، متعدد فلسطینی زیر حراست۔ اسرائیلی غزہ میں آنر واک کی سرگرمیاں ختم کرنا چاہتا ہے۔ سرگرمیاں معطل کرنے سے غزہ میں انسانی بحران مزید گہرا ہوگا اور قحط میں تیزی آئے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارے آنر واک کے کمشنر جنرل فلیٹ لازینی کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کے باعث حادثات، جامعہ کو ہونے والے کی تعداد 33 ہو گئی، 40 زخمی۔ مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 1932 مکانات کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان کے مختلف صوبے بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ مسلسل بارشوں سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑوں کے ممکنہ سیلابی ریلے کے پیش نظر انتظامیہ ہائی الرٹ۔ بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل 22 اپریل تک جاری رہے گا۔ ملک مختلف علاقوں میں شدید بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا سبب بن سکتا ہے۔ 25 اور 29 اپریل کے دوران بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوگا۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا سبب بن سکتا ہے۔ NDMA کے تمام PDM میں جو دیگر انتظامی اداروں کو کسی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز۔ پہلا میچ آج راولپنڈی میں ہوگا۔ جڑواں شہروں میں بارش کی وجہ سے میچ متاثر ہونے کے امکانات۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں SK لاہور نیوز۔